عباس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز مظفر آباد کشمیر میں کانٹریکٹ پر نوکری کرنے والی ایک خاتون کا ایک اور بااثر ملازم نے جعلی نکاح نامہ بنوا لیا اور اس کو اپنی بیوی ظاہر کرنے لگا۔ بعد میں اس جعلی نکاح نامے کو خود غلط قرار دے دیا اور ایک اور جعلی نکاح نامہ لے آیا۔ اب انصاف نہ ملنے پر وہ خاتون خودکشی پر مجبور ہو چکی ہے۔ السلام علیکم، میں سیدہ ایمہ نقوی، ڈاٹر آف سید علی احمد شاہ۔ میں آج میڈیا کے سامنے اور اس کیمرہ کے سامنے اس لیے آئی ہوں کہ میں اپنے انصاف کی اپیل کر سکوں، شاید مجھے انصاف مل سکے۔ آج سے 1.5 سال پہلے میں ایمس ہاسپٹل مظفر آباد میں جاب کرتی تھی کانٹریکٹ بیس پہ۔ اس سے پہلے میں CCU میں تھی۔ میرے بابا مجھے لے کے گئے سجاد نامی شخص، سجاد نقوی جو نامی شخص ہے اس کے پاس، کہ یہ ہماری فیملی کا بندہ ہے، تو ان کو کہا کہ یہ لیں ہماری بیٹی، اپنی بیٹی سمجھ کے آپ اس کا خیال رکھیں۔ میں نے بھی انکل اس کو کہا اور انہوں نے مجھے بیٹا کہا، بیٹا کہہ کے بلاتے تھے۔ کچھ ٹائم گزرنے کے ہماری ساری فیملی کو ان پہ بہت ٹرسٹ تھا، مجھے خود بہت ٹرسٹ تھا، تو کچھ ٹائم گزرنے کے بعد اس کی نیت بدل گئی۔ جیسے مجھے یہ بات پتہ چلتی ہے تو میں نے جاب چھوڑ دی، اپنی سرکاری نوکری چھوڑی، لیکن اس آدمی نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اس نے جعلی نکاح نامہ بنا کے میرے گھر میں بھیجا ہے اور کہا کہ یہ میری بیوی ہے۔ کہیں جرگے لگے، بہت کچھ ہوا۔ میری ماما بابا نے بہت لوگوں سے بات کی، لیکن کسی نے ہماری بات نہیں سنی، کسی نے بھی نہیں سنی، نہ ہمارے رشتہ داروں میں سے کسی بڑے نے سنی، نہ کسی اور نے۔ بس یہی کہا کہ بیٹی کا معاملہ ہے تو چپ کر جائیں، وہ چپ ہو جائے گا، لیکن وہ چپ ہونے والا نہیں تھا۔ اس نے پورا 1.5 سال گزرنے کے بعد بھی میں اتنی ٹارچر ہوئی ہوں کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میرے یہ راتیں کیسے گزری ہیں۔ لیکن میں نے کہا چلیں برا ٹائم میں گزر جائے گا، لیکن 1.5 سال گزرنے کے بعد بھی نہیں حالات کچھ بہتر ہوئے۔ تھک ہار کے اس نے کسی رشتہ دار کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ ہم آئیں معاملہ ختم کرتے۔ جیسے ہی ہم گئے، اس نے مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی ایمس ہاسپٹل میں۔ اس نے مجھے ہراساں کیا اور سارے لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ یہ میری بیوی ہے۔ میں نے اپنا تحفظ کرتے ہوئے اس کو جوتوں سے مارا، لیکن پھر بھی کوئی حل نہیں ہوا۔ میں اس کے خلاف اپلیکیشن لے کے پولیس میں گئی، لیکن پولیس نے بھی کوئی ساتھ نہیں دیا، کوئی کچھ بھی نہیں کرتا اس معاملے میں۔ سارے لوگ اس کے ساتھ ملے ہوئے، ہر کوئی، وہ فیملی ہو، پولیس ہو، عہدیداران ہو، ہاسپٹل کی انتظامیہ ہو یا جو بھی ہو، ہر کوئی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ میرے پاس اور کوئی حل نہیں ہے اب اس کا۔ اور اس کے بعد جب اس پہلے نکاح نامے کی کہا کہ یہ اس نے دیا ہے تو اس نے کہا وہ مکر گیا کہ میں نے نہیں دیا، اور اس کے علاوہ ایک اور جعلی نکاح نامہ بنا کے لے آئے۔ کیا نکاح نامہ بنانا اتنا آسان ہے؟ کیا روز ماؤں بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا؟ چلیں ٹھیک ہے، میں تو وہ گزار لوں گی جیسی بھی زندگی ہے۔ میرے پاس خودکشی کرنے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری مشکلیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے نصیب میں تھی، لیکن وہ تنگ آ گئی ہوں زندگی سے۔ میں خودکشی کر لوں گی اور اس کے ذمہ دار سے پولیس ہوگی، جتنے بھی عہدیداران ہیں وہ ہوں گے، جن کے پاس ہم گئے، میری فیملی کے لوگ ہوں گے، اور یہ گھٹیا انسان ہوگا۔ میں بہت تنگ آ گئی ہوں زندگی سے۔ خدا کا واسطے مجھے انصاف دے۔ کیا کوئی بھی لڑکا آ کے جعلی نکاح نامہ بنا کے کسی بھی لڑکی کو لے جائے گا اپنے ساتھ؟ کب تک ہوتا رہے گا یہ کچھ؟ مجھے انصاف چاہیے۔ میں بہت تنگ آ چکی ہوں۔ میں خودکشی کر لوں گی اگر مجھے انصاف نہ ملا اس بار بھی۔
وہ بار بار جعلی نکاح نامے لے کے آ رہے ہیں، ایک بار نہیں 2 بار، دوسری بار بھی لے کے آ گیا کہ اس کی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔